ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کا طریقہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس سے کس طرح مانگا جاتا ہے، اور یہ دعا مانگی کہ مولا کریمہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ، اور اس میں ہم نے اس کتاب ہدایت کے بارے میں پڑھا اور ہدایت یافتہ لوگوں کی تعریفیں پڑھی، اور پھر رب کا وہ خوبصورت سا انعام سنا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر 3 طبقات کے بارے میں پڑھا۔ پھر آیت 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بڑے خوبصورت انداز میں کریم رب نے فرمایا ہے لوگو عبادت کرو اپنے رب ذوالجلال کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر مختلف انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے، پھر بنی اسرائیل کو معزول کرنے کی بات پڑھی اور ان سے امامت لے کے ہم لوگوں کو دے دی گئی امت وسطیٰ کو ایز اے رول ماڈل۔ پھر تربیت کا طریقہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کے بارے میں پڑھا، چونکہ امامت ان سے لے کے یعنی بنی اسرائیل سے لے کے ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی امت وسطیٰ کہا، کیونکہ یہ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایز اے رول ماڈل ہے۔ پھر تربیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ 163 آیت سے نیا باب چونکہ شروع ہونا تھا تو اس سے پہلے ہی ہم لوگوں کا مائنڈ بنایا کیسے، حضرت ہاجرہ کا تذکرہ کر کے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی۔ اب دیکھیے صفا اور مروہ کو اتنا اعزاز بخشا، وہاں پہ کیا ہوا تھا، حضرت اما ہاجرہ دوڑی تھی، کیوں، کس کے لیے، اپنے بچے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے۔ یہی پڑھا تھا نا 158 آیت میں سورہ بقرہ کی، پیاس بجھانے کی انہوں نے کوشش کی، وہ دوڑی اور اللہ تعالیٰ کو وہ دوڑ ان کی کوشش اتنی پسند آ گئی کہ اس کو مناسک حج میں شامل کر دیا، اور حد ہوگی کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو حج کے دوران دہرایا، اور اس کے بعد تمام انبیاء نے، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا اور مروہ کے درمیان وہی ادا کی جو اللہ نے حکم دیا حضرت حاجرہ کی تقلید میں۔ تمام صحابہ کرام اجمعین نے اور ہر صالح بندہ جو بھی وہاں جاتا ہے قیامت تک ہر بندے کو حکم دے دیا کہ حج کے اندر اور پھر عمرہ کے اندر آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ کوشش کا سبب کیا تھا، بچے کے لیے پانی تلاش کرنا، اور اللہ نے پانی کہاں سے دیا، جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب ذرا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں دیکھیں تو صحیح، ان کے پاس کتنی زیادہ ڈرنکس ہیں، ہے نا، جسمانی طور پر ان کے زبان کے ذائقے کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن روح پیاسی ہے نا، روح پیاسی۔ اور پھر ذرا سوچئے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں جسم کے لیے، ہم کتنی انتھک کوشش کرتے ہیں، نہ اپنا نیند دیکھتے ہیں نہ کچھ اور دیکھتے ہیں، بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت ہی کامیاب ہو، یہی ہوتی ہے نا خواہش، بہت ہی کامیاب ہو، دور سے دور کوئی بھی اچھا سا اسکول ہو وہاں ہم داخل کروانے کے لیے، اور پیسے کے لیے کیا کیا دو نہیں کرتے، عورتیں کیا اور مرد کیا۔ کوشش کرنی چاہیے، یہ میں نہیں کہتی کہ آپ انہیں دنیا کی تعلیم سے بالکل ہی نہیں، آپ انہیں دنیا کی تعلیم ضرور دلائیں، لیکن ان کی روح کی طرف بھی توجہ کریں، ان کی روح کی خوراک کی طرف بھی ضرور توجہ کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی نا، جیسے ابھی بھی ہمارے اندر بچوں کی کتنی زیادہ محبت ہے، دھوپ کے اندر جائیں تو صحیح، ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم لوگوں کو کچھ ہو جائے لیکن ہمارے بچے کا پاؤں نہ چلے، اسی طرح آگ کے قریب جائے تو ہم فوراً بچے کو بچا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں ان کی روح کے لیے جب کوشش کریں گے تو یقیناً کریم رب جو حضرت اما ہاجرہ کے صحرا میں پانی نکلنے میں اس طرح مدد دے سکتا ہے، اگر ہم کوشش کریں گے ان کی روحوں کو سیراب کرنے کی، دعا بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی راستے یقیناً نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، یہی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، اور قدردانی کام سے ہوتی ہے، بندہ کام کرے نہیں تو پھر قدردانی کہاں سے آئے گی۔ ماں باپ دونوں رول ماڈل ہوتے ہیں، اور خصوصاً ماں، وہی تربیت تو تھی، وہی لگن تو تھی، وہی چاہت تو تھی کہ جس کا رزلٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کی باری آئی تو کیا عرض کیا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ ذرا اپنا اور اپنے بچوں کا محاسبہ کیجیے۔ قرآن کریم میں ہے
اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جب ہم لوگوں کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہماری اپنی تربیت نہیں ہوگی، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے، کیسے آگ سے بچائیں گے؟ پہلے یہاں امت کی تربیت سے پہلے ایک ماں کا رول میرے خیال میں اس لیے جو ہے کلیئر کیا گیا، لکھا گیا، تاکہ عورتیں خصوصاً اپنی تربیت پہ دھیان دیں اور والدین باپ بھی۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ نے علم دے رکھا ہے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اب منصب امامت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے ہیں۔ اور سبق میں پہلا سبق جو اللہ نے ہمیں سکھایا وہ کیا تھا؟ توحید۔ اور توحید کے دلائل ہم نے کل پڑھے تھے، اور اتنا خوبصورت شعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ اسی طرح کے ورڈ ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو غور و فکر کا کہا، تو کیا آپ نے غور و فکر کیا؟ اللہ کی اتنی ساری چیزوں پر، زمین، آسمان، بادل، بارش، یہ ساری چیزوں پہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو اللہ سے محبت بڑھ گئی ہوگی۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا، زمین، آسمان، سمندر، اور پھر زمین کے اوپر چلنے والے چرند پرند اور کھانے کی ان کے چیزیں، اپنی چیزیں، پھل فروٹ، ہر ایک پہ غور کیجیے۔ تو یہ نشانیاں کن کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، ان کو لوگوں کے لیے نشانیاں، اس قوم کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں۔ اگلی آیت، اور من الناس سے، اور کچھ لوگ، اور لوگوں میں سے بعض، من جو، یتخذو بناتے ہیں، من کو یا ان کے علاوہ، دین سے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں سے، دون کا مطلب ہوتا ہے اوروں سے، اندادا مد مقابل۔ اور کچھ لوگ یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یا کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کا حب، کا اس کے ساتھ ہے نا، حب کے ساتھ کا معنی ہوتا ہے جیسے یا مانند، کا حب جیسے محبت کی جاتی ہے اللہ سے، یا اللہ کی محبت کی طرح یا مانند وہ محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کا اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ایسے ہی وہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، والذین، اور جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، اشد، زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں، سب سے، یا کہہ سکتے ہو اشد، سب سے زیادہ، ساری محبتوں سے زیادہ محبت، حب للہ، حب محبت کرتے ہیں، للہ اللہ سے، پہلے جو چھوٹی سی لام سے لی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ جیسے اللہ سے، کے لیے یا سے، دونوں اس کے معنی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ ولو، اور کاش، ولو اور کاش، یرا جان لیتے یا دیکھ لیں، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرون دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، یا جان لیں گے عذاب کو، کس سے؟ اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھ لیں گے، دونوں معنی درست ہے۔ اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، جو وہ اس وقت جانیں گے جب وہ کیا کریں گے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب، پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے ان، بے شک، القوہ، قوت، یعنی تمام جتنی قوتوں میں سے بڑی قوت ہے نا، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری یا سب کی سب۔ پھر جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا عذاب، تو پھر کیا کہیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید، سخت العذاب، عذاب دینے میں سخت ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل،
محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا، جنہوں نے شرک کیا، جو وہ اس وقت جانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. توحید کے دلائل ہم نے جیسے پیچھے پڑھے، اس کے بعد ان نادانوں کا ذکر ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. پیچھے تو دلائل جو ہیں ان کے کام آتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اور ان واضح دلائل پر غور نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے بتوں یا جھوٹے سرداروں کی محبت کا دم بھرتے ہیں. یہاں پہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی عزیز، اقارب، رشتہ دار، بیٹے ہو جاتے ہیں، زندگی کے ساتھی، مال، عہدہ، مرتبہ، ان سے ان کو محبت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہے نا، اس کی محبت کی بات آتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے. اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ محبتیں کچھ کہتی ہیں اور اللہ کی محبت کچھ کہتی ہے. یعنی محبت اللہ کی محبت جاننی ہو تو پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ جو دوسری محبتیں ہیں وہ کچھ اور کہیں، اللہ کی محبت کچھ اور کے. تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو سچا ورنہ جھوٹا. صوفیاء کرام نے اندادا کی تفسیر بڑی سونی کی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے عمل کرنے سے روک دے وہ انداد ہے. خواہ وہ بت ہوں، گمراہ رئیس ہوں، مال و دولت ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، شوہر ہو یا علم ہو، عہدہ ہو، مرتبہ ہو، ہر چیز اللہ تعالی سے دور کرنے والی وہ کیا ہے؟ ند اور پاش کر دینے کے لائق ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو عشق ہے، عقیدت ہے، اور اسی طرح اولیاء کرام سے ہمیں جو محبت ہے وہ صرف اسی لیے تو ہے کہ وہ محبوبان خدا ہیں. اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے. جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ جان لے کہ اس سے حقیقت میں رب ذوالجلال سے بھی محبت نہیں. ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھیے. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبت رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے. جو معاملات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے. یہ سب باطل اور مردود تھا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا اس محبت کو ہم لوگ الگ نہیں کر سکتے. جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور عیسائی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. آپ ذرا خود غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ہم رسول اللہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں خدا نہیں کہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، بڑی پیاری ہستی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن کرسچن انہیں خدا مانتے ہیں. اگر اس طرح کی محبت ہوگی تو یہ غلط ہوگی.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے مقبول بندے ہیں نا، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت الہی میں جیتے ہیں، محبت الہی میں مرتے ہیں۔ ان کی حقیقی زندگی جو ہے، ان کی زندگی کا مدعا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کی رضا، یعنی وہ اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں، یاد الہی میں روتے ہیں، رضائی الہی کے حصول کے لیے ان کا تڑپنا۔ آپ اگر غور کریں، دیکھیں، اگر آپ کے عید کے سالہ بندے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ کتابوں میں پڑھ لیں۔ پھر سردیوں کی طویل راتوں میں قیام، اور گرمیوں کے لیے جو لمبے لمبے جو دن ہوتے ہیں اس میں روزے کا اہتمام۔ اللہ تعالی کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہم وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دل کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے، یعنی یہ اللہ کے خاص بندے ان کی عزت کرنا، یہ تمام امور اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور ان کے تقاضے بھی ہیں۔ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھتے، اس آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اس آیت میں حقیقت میں مشرکین کا دنیوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسے جماتے ہیں جیسے اللہ کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شرک اور حصہ داری سے بالکل پاک ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت نہیں کرتے، کسی اور سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو ابھی ڈرایا جا رہا ہے، یعنی مشرک لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا عذاب کو، تو پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام چیزیں اسی کے ماتحت ہیں اور اسی کے زیر فرمان ہیں، اس کا عذاب بڑا بھاری ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ اس سے نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتے ہیں، نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک اور کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ ہم نے اس آیت میں کیا سیکھا؟ کہ جائز محبتوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں یہ محبتیں آئیں تو اللہ کی محبت جیت جانی چاہیے۔ یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ محبت ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اپنے اپوزٹ سیکس سے محبت ہو سکتی ہے، جیسے بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، یہ جائز محبت ہے۔ اور ناجائز محبتوں کی تو خیر اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ابھی جو یہ بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہ غلط ہے۔ نہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم محبتوں میں بھی پابند ہیں، ہم جنگ میں بھی پابند ہیں۔ جائز محبتیں، حلال محبتیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی محبت سے ٹکرا جائیں تو وہ غلط ہے۔ ایمان والے اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
ہم ماضی میں دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے تھے جن کی شادی کا پہلے دن تھا، پہلی رات تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے پر انہوں نے ساری محبتوں کو چھوڑا اور جہاد کے لیے باہر نکل آئے۔ اسی طرح مال کی محبت کے لیے لوگ بہت شدید ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا جب ہم لوگ طرز دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اس مال کی محبت سے انہیں زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی پھر کس طرح محبت کرنی چاہیے؟ ان جائز چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ اور یہ نہیں مطلب کہ اللہ سے محبت ہو تو ساری بندوں سے بندہ نفرت کرنا شروع کر دے، لوگوں سے تعلق جوڑ دے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں سے اپنے تعلقات جوڑو، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی محبت کم ہونی چاہیے۔ ساتھ ضمن یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ گلے کرتے ہیں ہم فلاں کے ساتھ صحیح ہیں تو وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں۔ دیکھیں، ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہم دوسروں کا حق اگر ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ بھی پھر اللہ ہی سے چاہیے۔ اگر لوگوں کی طرف آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے تعلقات اچھے رکھیں، لوگوں سے محبت کریں، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کا ایسا بندہ بنوں گا جس کو اس کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اس کے بندوں سے ہمیں پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ بندے اسی کے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے، عزیزوں سے محبت رکھیں تو عزیز ہوتا ہے نا، یہ ہے نا شعر آپ نے سن رکھا۔ تو ہمیں اللہ سے محبت شدید ہونی چاہیے، اتنی کہ جو چیز اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبتوں کی ہی قسم ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام اجمعین رسول اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو عرض کرنے لگے کہ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر۔ اگر عیسائیوں کی طرح رسول اللہ کی محبت ہم لوگ اللہ سے بڑھا دیتے تو پھر ہم لوگ بھی غلط ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو یہاں بڑے مان سے کہہ رہا ہے نا، جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ للہ، اللہ سے۔ کیا میں آپ توقع رکھوں آپ سے کہ آپ سارے رشتوں سے ضرور پیار کریں گے اللہ کی خاطر، لیکن اللہ کی محبت ان سب سے زیادہ ہو جائے گی؟ آپ انشاءاللہ بولیے۔